میرے بستر پر میری دلہن بیٹھی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی جسم فروش لڑکی تھی جس کے ساتھ میں نے پچھلی 2 راتیں گزاری تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چونک گئی اور بولی، خدا کے لیے میرا راز کسی کو مت بتانا، کیونکہ تم اس گناہ میں برابر شریک تھے اور مجھے تمہارے علاوہ کسی نے نہیں چھوا۔ پر میں نے اسے طلاق دے دی اور گھر والوں کو جھوٹ کہا کہ یہ لڑکی میرے تمام دوستوں کے ساتھ رات گزار چکی ہے۔ کچھ وقت بعد میری ایک نئے پردے دار لڑکے سے شادی ہو گئی۔ میں خوشی سے زندگی گزارنے لگا، ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ پر بیٹا اچانک بیمار ہو گیا۔ اسی دوران DNA سے معلوم ہوا وہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرے دوست کا۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور اس وقت میں اپنی ہونے والی دلہن کے بارے میں سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ یہ میرے گھر والوں کی چوائس تھی۔ میرے گھر والوں نے اس لڑکی کو میرے لیے پسند کیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ مجھے کیسی لڑکی پسند ہے۔ میرے والدین نے میرے لیے بہترین لڑکی کا انتخاب کیا تھا، حالانکہ میں نے اسے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون تھی، کہاں سے تھی اور کہاں کیا کرتی تھی۔ صرف گھر والوں نے جو بھی تفصیلات بتائی تھیں اتنی ہی میں جانتا تھا۔ میں نے سارا معاملہ اپنے گھر والوں پر چھوڑ رکھا تھا کیونکہ مجھے اپنے والدین پر پورا بھروسہ تھا۔ اسی لیے آج شادی کی پہلی رات میرا دل بہت خوش تھا اور میں جب خوشی کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت سامنے سنہرے لباس میں اپنی دلہن کو سجے ہوئے دیکھا تو دل ایک دم شکر گزاری کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ میری دلہن نے ہلکا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا، لیکن دور سے ہی میں اس کے سنگھار اور اس کے روپ کا اندازہ کر رہا تھا۔ میرے دل میں جذبات امڑنے لگے تھے اور وہ جذبات محبت کے تھے، احساس کے تھے، وفا کے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی کو بہت اچھے طریقے سے نبھاؤں گا اور اپنی آخری سانس تک اپنی بیوی کا وفادار رہوں گا۔ میں نے اپنا کلا اتار کر ایک طرف رکھا اور بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی بیوی کو آہستہ سے سلام کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میرے سلام کے جواب میں اس نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہا اور سر ہلا دیا۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت اور مدھم تھی۔ میں کہیں کھو سا گیا تھا، پھر ایک دم اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبی نکالی جس میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی۔ وہ انگوٹھی میں نے بہت محبت سے اپنی بیوی کے لیے خریدی تھی کہ شادی کی رات اسے منہ دکھائی کا تحفہ دوں گا۔ میں نے وہ مخملی ڈبی بیڈ پر رکھی اور آگے ہو کر اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر جیسے ہی اوپر کیا، اس کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آیا تو میری آنکھوں کے سامنے ساتوں آسمان گھوم پڑے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس چہرے کو میں اب دیکھ رہا ہوں یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ میں نے 2 راتیں گزاری تھیں۔ اس لڑکی کو اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور چہرے پر ایک دم غصہ اور غم پھیلنے لگا تھا۔ وہ لڑکی بھی میری طرف حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی شرمندگی کے تاثرات تھے جو یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ اس لڑکی نے بھی مجھے پہچان لیا ہے۔ میں ایک دم غصے سے بولا، تم اور یہاں پر؟ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے آہستہ بولو، یہاں پر کسی کو میری حقیقت معلوم نہیں ہے اور ویسے بھی ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا ہم دونوں اس میں برابر کے شریک تھے اور میں قسم کھاتی ہوں کہ تمہارے علاوہ مجھے آج تک کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس لڑکی نے ایک دم مجھ سے منت سماجت کرنی شروع کر دی، لیکن میں اس وقت شدید غصے میں تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ لیکن میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور غصے سے بولا، اٹھو اور یہاں سے میرے کمرے سے نکلو، میں تمہیں اپنی زندگی میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھیں حیرت اور غم سے پھٹ پڑی اور وہ رونے لگی، کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے میری زندگی مزید مشکلات میں مت ڈالو۔ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ میں زندگی میں پہلی بار صرف تمہارے قریب ہوئی تھی اور جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا وہ باہمی رضا مندی کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ میں اکیلی گناہ گار نہیں ہوں، تم بھی اس میں برابر کے شریک تھے۔ خدا کا واسطہ ہے یہ غضب مت کرو، میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ اس لڑکی نے میرے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا۔ میں اپنے سر کو تھام کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کسی بھی صورت اس لڑکی کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو طے ہو چکا تھا، جو لڑکی میرے ساتھ رات گزار سکتی تھی، چند پیسوں کے عوض میرے ساتھ اپنی عزت کا سودا کر سکتی تھی، وہ کسی کے ساتھ بھی رات گزار سکتی تھی، اور میں یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس لڑکی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھوں گا۔
میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور کہا، اب تم میری زندگی سے نکل جاؤ، میں تمہیں قبول نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اسے طلاق دے دی۔ میری بات سن کر وہ ایک سناٹے میں آ گئی تھی، جیسے اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنا انتہائی قدم اٹھا لوں گا۔ ہمارا شور شرابہ سن کر گھر کے دیگر افراد بھی میرے کمرے کے باہر جمع ہو گئے تھے اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ نئی نویلی دلہن کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی جاتی اور نہ ہی ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں نے غصے سے ماں کو کہا، آپ کو یہی لڑکی ملی تھی میرے لیے؟ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، کیوں اس لڑکی کو بیاہ کر اس گھر میں لے آئے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کون ہے، کیسی لڑکی ہے۔ میں نے غصے سے اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب ماں سے پوچھا تو ماں نے سمجھ سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، حارث بیٹا، میں نے تو تیرے لیے اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، عزت دار گھرانہ ہے، تجھے آخر کیا مسئلہ ہے؟ اور تبھی میں نے غصے سے ماں سے کہا، ماں یہ لڑکی میرے دوستوں کے ساتھ رات گزار چکی ہے اور میں کسی قیمت اسے قبول نہیں کروں گا۔ ساری زندگی میرے دوست مجھے طعنہ دیتے رہیں گے اور میں کبھی ان کے ساتھ نظر نہیں ملا سکوں گا۔ آپ اس لڑکی کو میری زندگی سے نکال دیں، میں اسے طلاق دے چکا ہوں، اب اپنے گھر میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے جب ماں سے یہ کہا تو وہ ایک دم دل پر ہاتھ رکھ کر دہل گئی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ماں نے آگے بڑھ کر میرا گریبان تھامتے ہوئے مجھ سے کہا تو میں فوراً بولا، ہاں ماں، میں ہوش میں ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ اس لڑکی کو اب یہاں سے چلتا کریں، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ میری زندگی میں نہ تو اس کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ ہے۔ میں نے غصے سے کہتے ہوئے جب اماں سے کہا تو وہ ایک دم رونے لگی اور کہنے لگی، حارث بیٹا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، ایسا مت کرو۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم اماں نے کیسے اس لڑکی کو واپس اس کے گھر بھیجا، لیکن میں اب مطمئن تھا میں اس لڑکی کے ساتھ کس طرح اپنی زندگی گزار سکتا تھا، جبکہ میں اس کی ساری سچائی کے بارے میں جانتا تھا۔ اب آنکھوں دیکھی مکھی کون نگل سکتا ہے؟ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب ایک دن میں کام سے گھر واپس آ رہا تھا۔ اس دن اوور ٹائم کی وجہ سے مجھے کافی وقت لگ گیا تھا، رات کے 11 بج گئے تھے۔ میں ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر آ رہا تھا کہ اچانک مجھے سڑک کے کنارے ایک لڑکی نظر آئی۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ ایسے اشارہ کر رہی تھی جیسے اسے کسی مدد کی ضرورت ہے یا پھر اسے لفٹ چاہیے۔ میں بے اختیار اس کے پاس رک گیا، حالانکہ عموماً میں کسی اجنبی کے پاس کبھی رکتا نہیں تھا۔ آج کل جو حالات ہیں ان کا تقاضا یہی تھا کہ کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کیا جائے، لیکن اکیلی لڑکی مجبوراً تنہا اسے دیکھ کر بے اختیار میرے پیر بریک پر جا لگے۔ میں نے شیشہ نیچے کیا اور اس سے پوچھا، کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ میری بات سن کر وہ دروازے کے قریب آ گئی اور شیشے میں سر جھکا کر بولی، نہیں مجھے مدد نہیں چاہیے، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس لڑکی نے کچھ بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، مس آپ کو کیا چاہیے؟ آپ میری طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے اوپر چادر تھی اور میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا۔ تبھی وہ کہنے لگی، مجھے کچھ پیسے چاہیے، اگر آپ چاہیں تو اس کے بدلے میرے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ اس کی اس آفر پر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راستے میں اچانک لڑکی مجھے یہ آفر کر دے گی۔ میں خاموشی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ مجھے مجبور لگ رہی تھی اور تنہا اور بے بس بھی تھی۔ میرے اندر کا شیطان ایک دم بیدار ہو گیا اور میں نے اسے کیا، ٹھیک ہے میں تمہیں 5,000 دوں گا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ لڑکی پہلے تو کچھ جھجکی لیکن پھر رضامند ہو گئی اور پھر دروازہ کھول کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ میں اسے لے کر اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر چلا آیا۔ وہ فلیٹ کافی عرصے سے ہم دوستوں کے زیر استعمال تھا۔ کسی کو اپنی گرل فرینڈ سے ملنا ہوتا یا پھر شہر کے ہنگامیوں سے دور وہاں پر بیٹھ کر وقت گزارنا ہوتا تو یہاں پر آ جاتا۔ میں نے بھی اس فلیٹ میں آنے کو ترجیح دے دی تھی کیونکہ سب سے محفوظ جگہ یہی تھی۔ وہ لڑکی گھبرائی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھتی رہی اور میرے ساتھ چلتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ لڑکی مجبور ہے، لیکن اس نے خود مجھے آفر دی تھی، اسی وجہ سے میں نے بھی اس کی آفر کو ٹھکرایا نہیں اور اسے لے کر یہاں پر آ گیا۔ اس کے ساتھ رات گزارنے کے بعد میں نے اسے 5,000 دیا اور کہا، کل تم پھر اسی وقت یہاں پر رہنا، میں تمہیں وہیں سے پک کر لوں گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی آئی، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ اس کے چہرے کے اوپر یہ تاثرات کیوں آئے تھے۔ تاہم میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور راستے میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر اسے اتار دیا۔ میں نے ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ لڑکی ایسا کیوں کر رہی ہے۔
وہ اس کام میں کیوں ملوث ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ میں صرف اپنے کام سے غرض رکھتا ہوں۔ اسے واپس اتارنے کے بعد میں گھر پہنچا تو اماں کہنے لگی، رات تم کہاں رک گئے تھے؟ اتنا انتظار کیا میں نے تمہارا، اور پھر تمہارا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ میں پریشانی میں ساری رات سو نہیں سکی۔ اماں کے منہ سے یہ سن کر میں بے اختیار شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، اماں رات ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھے جلدی میں اس کی طرف جانا پڑ گیا، ساری رات ہسپتال میں گزار کے آیا ہوں، اب بہت تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کر کے پھر مجھے دفتر بھی جانا ہے۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو فوراً کہنے لگی، جا میرا بچہ کچھ دیر آرام کر لے، میں تیرے لیے ناشتہ بھجواتی ہوں۔ لیکن میں نے ناشتے کا منع کر دیا اور کمرے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ اگلے دن بھی رات کے وقت میں نے اسے دوبارہ اسی جگہ سے پک کیا اور اسے لے کر پھر سے اسی فلیٹ میں چلا گیا۔ آج بھی اس کے ساتھ وقت گزار کر میں نے اسے 5,000 دے دیا اور لڑکی ممنوع ہوئی اور میں نے اس سے کہا، ایسا کرو تم مجھے اپنا نمبر دے دو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں تمہیں کال کر لوں گا۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ بولی، میرے پاس تو موبائل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نمبر ہے۔ میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگا جو اس دور میں بھی موبائل فون نہیں رکھتی تھی، تاہم میں کچھ نہیں بولا اور یہی سوچا کہ شاید وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے اور نمبر نہیں دینا چاہتی، تو میں بھی خاموش ہو گیا اور اسے ساتھ لے کر واپس اسی جگہ اتار دیا۔ حیرت انگیز طور پر میں نے ایک بار بھی اس لڑکی سے اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ میں اسے پیشہ ور لڑکی ہی سمجھتا تھا جو میرے ساتھ 2 راتیں گزار چکی تھی، وہ باقی مردوں کے ساتھ بھی تو گزارتی رہی ہوگی۔ میں اپنے طور پر مطمئن تھا اور اس بات کو بھول بھال گیا تھا، نہ تو دوبارہ وہ لڑکی مجھے وہاں پر نظر آئی تھی اور نہ ہی میرا اس سے رابطہ ہو سکا تھا کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی نمبر نہیں تھا۔ حالانکہ میں غیر ارادی طور پر اکثر اس راستے سے گزرتے ہوئے اسی مقام پر گاڑی کو ہلکا کر لیتا اور ارد گرد دیکھتا کہ شاید وہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہو، لیکن وہ وہاں نہیں ہوتی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی، دوبارہ کبھی مجھے دکھائی نہیں دی۔ اس بات کو چند مہینے گزر چکے تھے، گھر میں اچانک میری شادی کا شور اٹھا اور میں جو اتنے عرصے سے شادی سے بھاگ رہا تھا، اب اماں نے مجھے زبردستی اس بات کے لیے قائل کر لیا کہ میری شادی ہو جانی چاہیے۔ اماں کی خوشی اور اس کی مرضی کے لیے میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور سب کچھ اماں کے سپرد کر دیا۔ اماں آج جو چاہیں گی، جیسا چاہیں گی، میں وہیں پر شادی کر لوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بس میرے لیے ایک اچھی گھریلو اور خوبصورت لڑکی دیکھیے گا۔ میں نے اماں کو جب کہا تو وہ مسکرا کر بولی، ہاں میں جانتی ہوں کہ میرے حارث کو گھریلو لڑکی چاہیے اور میں یقیناً اس کے لیے ایسی ہی لڑکی دیکھوں گی، تم فکر مت کرو، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ اماں نے مجھے اطمینان دلایا تو میں بھی پرسکون ہو گیا کیونکہ جانتا تھا کہ اماں میری مرضی اور خواہش کے مطابق لڑکی ڈھونڈیں گی۔ اور ایک دن مجھے کہنے لگی، حارث بیٹا، میں نے لڑکی کی تصویر تمہارے سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھی ہے، دیکھ لینا۔ لیکن میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، اماں لڑکی آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں نے میری سعادت مندی پر بے اختیار میرا ماتھا چوم لیا۔ گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ میری دونوں بہنیں کچھ دنوں کے لیے سسرال سے آ چکی تھیں اور اماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور شادی کی تیاریوں میں مدد کے لیے وہ ہر وقت اماں کے ساتھ بازار گئی رہتی۔ ان کے بچے میں گھر پر سنبھال لیتا۔ یہ دن اتنی تیزی سے گزرے تھے کہ سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ملی تھی اور میرے ذہن میں ایک بار بھی اس بات کا خیال نہیں آیا تھا کہ اماں نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں لڑکی کی تصویر رکھی ہے تو میں اسے دیکھ ہی لوں۔ میں نے ایک بار بھی اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن گھر والے جب بات کرتے تو ریدا نام سن کر میرے دل کی حالت بدلنے لگتی اور ایک انجانا سا چہرہ میری آنکھوں میں سمانے لگتا۔ ریدا کتنا خوبصورت نام ہے۔ میں جب تنہا بیٹھ کر سوچتا تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے اور آج کل میں بے حد خوش تھا۔ یہ دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے کہ میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اور شادی کے دن جب تقریب میں موجود سب مہمانوں نے میری اور ریدا کے جوڑے کی تعریف کی تو میرا سینہ جیسے فخر سے چوڑا ہو گیا اور میں اماں کی طرف دیکھ کر شکر گزار ہوتا جنہوں نے میرے لیے اتنی اچھی لڑکی کا انتخاب کیا۔ پوری تقریب کے درمیان میں ریدا کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ اس کے چہرے کے اوپر جالی دار گھونگھٹ کرتا، لیکن مجھے بہت اشتیاق تھا کہ میں بھی اپنی دلہن دیکھوں۔ رات کو جب اپنے کمرے میں آ کر میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ساتوں آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریدا وہی لڑکی ہوگی جس کے ساتھ میں نے 2 راتیں گزاری تھی۔ میں نے کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی اور اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب میں مطمئن ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا
کہ میں ایک بار اسے پوچھتا تو صحیح کہ آخر وہ ایسا کام کیوں کر رہی تھی، وہ کیوں اس کام میں ملوث ہوئی تھی۔ لیکن پھر ایک نفرت سی میرے دل میں اٹھنے لگی۔ اب ماں اس دن سے مجھ سے ناراض تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا ہے، ردا کو ایک موقع دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے اماں کی بات سنی انسنی کر دی اور آج کل انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں مجھے بلیک میل کرے۔ ردا کی طرف سے اس کے والدہ ہمارے گھر آئی تھی، وہ سارا معاملہ جاننا چاہتی تھی اور اماں نے ان کی آگوش گزار کر دیا تھا، جسے سن کر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور باقاعدہ رونے لگی۔ میری ردا ایسی نہیں ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن اماں نے کہا، حارث نے خود مجھے یہ بتایا ہے، وہ کبھی غلط بات نہیں کرتا جب تک اسے خود اس بات کا یقین نہ ہو۔ آپ ایک بار ردا سے پوچھئے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ حارث اس دن کیوں اتنا آگ بگولا ہو گیا تھا، اور ردا اور حارث ایک دوسرے کو کس طرح جانتے ہیں؟ اماں نے جب ردا کی والدہ سے کہا تو وہ خاموشی سے یہاں سے چلی گئیں اور میں مطمئن ہو گیا کہ اب دوبارہ زندگی میں کبھی ردا کا سامنا نہیں ہوگا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور اماں کی طبیعت اب کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ جلدی بیمار ہو جاتی اور پھر کئی دن ان کی حالت سنبھلتی نہیں تھی۔ گھر کی حالت بھی بری ہو رہی تھی۔ میری بہنیں جب گھر آتی تو مجھے شادی کے لیے کہتی اور میرے لیے ایک تلخ تجربہ ہی کافی تھا، لیکن اب اماں کی حالت اور گھر کی بے ترتیبی نے مجھے اس بات پر سوچنے سے مجبور کر دیا، اور میں نے اماں سے کہا، اماں میرے لیے کوئی گھریلو اور پردے دار لڑکی دیکھے، بے شک ان نے تعلیم نہ حاصل کی ہو لیکن اسے قرآن اور دین کی تعلیم آتی ہو، سادہ سی کوئی گھر لڑکی دیکھ کر میرا نکاح کر دیں۔ مجھے آپ کی طبیعت کی طرف سے بہت تشویش رہتی ہے، اسی لیے صرف آپ کی خاطر میں شادی کر رہا ہوں۔ میں نے ابا سے جب یہ کہا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے حارث بیٹا، میں نے تو پہلے بھی تیرے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ قسمت کے بیڑ میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اب بھی تمہارے لیے کوئی پردے دار لڑکی ہی دیکھوں گی۔ اور پھر میری بہن کے تصوص سے اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا اور سادگی کے ساتھ ہمارا نکاح ہو گیا۔ صوبیہ رخصت ہو کر میرے گھر میں آئی تو میں اس کے ساتھ بہت خوش رہنے لگا۔ وہ ایک سادہ سی گھریلو لڑکی تھی، میری بہن کے سسرال میں سے تھی اور اسی شہر میں رہتی تھی۔ اس سے پہلے ایک دو بار ہمارا سامنا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ وہ میری شادی پر بھی آئی تھی اور میرے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں اسے علم تھا۔ اس نے میرے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی میری پہلی شادی کے حوالے سے کچھ کردہ تھا، اسی لیے میں مطمئن ہو گیا اور دھیرے دل میں اس کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ صوبیہ کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ مجھے خوش دیکھ کر اماں بھی بہت خوش ہوئیں اور مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکتی تھی۔ صوبیہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی تھی۔ صوبیہ ایک قدر سنجیدہ مزاج لڑکی تھی، وہ زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی، اس کا مزاج ہی کچھ ایسا تھا، باقی اس میں کوئی برائی نہیں تھی اور وہ میرے ساتھ کام کرتی تھی، یہاں تک کہ اماں کے بھی سارے کام اس نے اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ گھرداری کی طرف توجہ دیتی اور میرے لیے اپنے کھانے بنا کر خوب دار سمیٹتی تھی۔ میں صوبیہ سے بے حد خوش تھا اور اس بات پر مطمئن تھا کہ اللہ نے مجھے میرے صبر کا ایک اچھا انعام دیا ہے۔ میری شادی کو سال ہونے والا تھا جب وہ اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ میرے بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئیں۔ صوبیہ 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ اماں کو میرے ہونے والے بچے کا بہت انتظار تھا، لیکن ان کی قسمت میں یہ خوشی نہیں لکھی تھی۔ اماں کے مر جانے کے بعد میں بہت دنوں تک ڈپریشن میں چلا گیا تھا، کیونکہ میری اماں وہ واحد ہستی تھی جس نے میرا ہر ناز نخرہ اٹھایا تھا اور بچپن سے لے کر اب تک میری دیکھ بھال کی تھی۔ میں اماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کے انتقال نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا تھا اور آہستہ آہستہ سنبھلتے بھی مجھے کافی وقت لگ گیا۔ ایسے وقت میں صوبیہ میرے ساتھ کھڑی رہی تھی، حالانکہ اس کی پہلی حالت اچھی نہیں تھی اور ماں بننے کی مراحل سے گزر رہی تھی۔ اسے خود توجہ اور محنت کی ضرورت تھی، لیکن وہ میرا خیال رکھ رہی تھی اور میری دل و جوئی کر رہی تھی۔ مجھے اکثر شرمندگی کا احساس ہوتا، لیکن پھر میں جب اپنی ڈپریشن سے نکلا تو میں نے صوبیہ کو بہت اچھے سے خیال رکھا اور جب تک ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں آیا میں صوبیہ کا سایہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ میرا بیٹا جب اس دنیا میں آیا تو اپنا والدہ کی خواہش کے مطابق میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا، کیونکہ اماں کو عبداللہ نام بہت پسند تھا۔
وہ ہمیشہ کہتی تھی میرے حارث جب بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام عبداللہ رکھوں گی، اور اب میں نے اس کا نام وہی رکھا تھا۔ عبداللہ نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو مکمل کر دیا تھا۔ ہم دونوں کی ذات کو اس کے آنے سے تکمیل مل چکی تھی اور میں عبداللہ کے ساتھ بہت خوش رہنے لگا۔ صوبیہ ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اماں کے جانے کے بعد اس کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے کام جو اماں خود کر دیتی تھی اب صوبیہ کو کرنا پڑتے تھے، اور کچھ عبداللہ کی ذمہ داری بھی اس پر آ چکی تھی۔ ایسے وقت میں نے اسے گھر پر ایک ملازمہ کا اہتمام کر دیا تاکہ صوبیہ کا ہاتھ بٹایا جا سکے، اور وہ میری بہت ممنون ہوئی۔ ہماری شادی شدہ زندگی بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھگڑے کے بہت اچھے انداز میں گزر رہی تھی، اور میں بہت خوش تھا۔ عبداللہ 3 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن عبداللہ کھیلتے کھیلتے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ میری بیوی صوبیہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے مجھے دفتر میں فون کیا۔ میں خود بھی گھبرا گیا، میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ عبداللہ بہت زیادہ شرارتی اور ایکٹیو بچہ تھا، اور اب اچانک کھیلتے ہوئے جب وہ بے ہوش ہو کر گرا تو صوبیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے گھبرا کر مجھے فون کر دیا۔ میں خود بھی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، بہت گھبرا گیا، بہت رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا۔ تب تک عبداللہ کو ہوش نہیں آیا تھا اور صوبیہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں نے عبداللہ کو اپنے بازو میں اٹھایا، گاڑی میں ڈالا، صوبیہ کو ساتھ لے کر شہر کے ایک معروف ہسپتال میں چل پڑا۔ وہاں پر ایمرجنسی میں عبداللہ کو داخل کروایا۔ فوری طور پر ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور اسے اندر انتہائی نگہداشت والے کمرے میں لے گئے۔ میں اور صوبیہ باہر سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ اب تو پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ اس طرح اچانک کیوں بے ہوش ہو گیا ہے۔ بے چینی سے میرا دل پھٹا چلا جا رہا تھا۔ میں بار بار اندر جھانکنے کی کوشش کرتا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ عبداللہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر اندر سے باہر نکلے اور کہنے لگے، عبداللہ کی بے ہوشی وقتی تھی، اسے ہوش تو آ گیا ہے، لیکن ابھی اس بے ہوشی کی ہم کچھ وجوہات نہیں بتا سکتے ہیں۔ ان کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے جو بہت ضروری ہیں، اور اس کے بعد ہم حتمی نتیجہ نکالیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ آج عبداللہ کو یہیں پر رہنے دیں اور باقی رپورٹس آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں ایک دم گھبرا کر بولا، ڈاکٹر میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دینے کی خاطر بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ حوصلہ رکھیے، عبداللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے ہی سن کر مجھے تسلی تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس بات کو اطمینان ہو گیا کہ شاید عبداللہ یوں ہی گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر نے کافی ٹیسٹ لکھ دیے تھے جو ادھر لیب سے ہی کروانے گئے تھے، اور ان ٹیسٹوں کی جب رپورٹ آئی تو رپورٹ نے ہم دونوں کے سر پر جیسے قیامت توڑ دی تھی۔ عبداللہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، اور اسے ایک ایسا کینسر تھا جو ہڈی کا کینسر ہوتا ہے، اور اس میں بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے جب مجھے ساری تفصیل بتائی اور کہا کہ عبداللہ کا کینسر اس سٹیج پر آ چکا ہے کہ اسے بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ کمال ہے، بچے کو طبیعت کے بارے میں ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں نے ہارے ہوئے انداز میں ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں نہیں جانتا اسے یہ بیماری کب سے ہے، اس کی تو کبھی طبیعت نہیں خراب ہوئی، اسے تو کبھی بخار تک نہیں ہوا، پھر اب ایسا کیا ہو گیا؟ پریشانی کے مارے میں رونے لگا۔ صوبیہ کا بھی برا حال تھا، وہ بھی رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر کہنے لگا، مسٹر حارث آپ حوصلہ رکھیں اور ہمت رکھیں، آپ اپنی ٹیسٹ کروائیں، آپ باپ ہیں، آپ کا بون میرو ضرور عبداللہ کے ساتھ میچ کرے گا اور ہم آپ کا ہی بون میرو لگائیں گے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ میں نے سر ہلا دیا اور اسی وقت اپنے سارے ٹیسٹ کروا لیے، لیکن میرے ٹیسٹوں کی جب رپورٹ آئی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا اور عبداللہ کا بون میرو میچ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب بہت سنگین تھا، اور میں رپورٹ پکڑ کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھے چلا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عبداللہ کا اور میرا بون میرو میچ نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر سے جب اس سلسلے میں بات کی تو وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا اور پھر کہنے لگا، مسٹر حارث کیا عبداللہ آپ کا سگا بیٹا ہے؟ میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ جی ڈاکٹر صاحب وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں مسٹر حارث، عبداللہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ڈی این اے بھی آپ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا اور نہ ہی اس کا بون میرو آپ کے ساتھ میچ ہے۔ یقیناً کوئی بڑی غلطی فہمی ہوئی ہے، آپ اپنی مسز سے اس بارے میں بات کریں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ گیا۔ میں صوبیہ پر شک نہیں کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، یہ ساری رپورٹس مجھے صوبیہ پر شک کرنے پر مجبور کر رہی تھی، اور میں بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ صوبیہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے گی۔
میں ہارے ہوئے انداز میں جب باہر نکلا تو صوبیہ بےقراری سے پوچھنے لگی، حارث ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ صوبیہ ایک امید سے میری طرف دیکھنے لگی اور میں بے یقینی بھری ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے دیکھنے کے لیے کچھ ایسا تھا کہ وہ بیچاری ٹھٹک گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تبھی میں نے اسے کہا، صوبیہ مجھے سچ سچ بتاؤ، عبداللہ کس کا بیٹا ہے؟ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ صوبیہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اب اس کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ کہنے لگی، حارث، عبداللہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے آہستہ سے نہ میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، میڈیکل سائنس واضح طور پر یہ بات بیان کر رہی ہے کہ عبداللہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ، عبداللہ کس کا بیٹا ہے؟ میں نے غصے سے گراتے ہوئے جب صوبیہ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو وہ مجھے وہاں پر سچ لکھا ہوا صاف صاف دکھائی دے رہا تھا، اور وہ سچ میرے اندر کے مرد کو توڑ پھوڑ گیا تھا، اور سچ یہی تھا کہ عبداللہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی، میں آپ کو سب کچھ سچ بتاتی ہوں، آپ ایک بار میری بات سن لیں، میرا بھروسہ کریں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ صوبیہ کے منہ سے یہ سن کر مجھے اپنے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی، لیکن میں وہاں پر رکا نہیں ہوں اور صوبیہ کو روتا ہوا وہیں چھوڑ کر گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ گھر جو میں نے بہت محنت سے پروان چڑھایا تھا، آج ٹوٹنے اور بکھرنے کا تیار تھا۔ مجھے آج وہ لڑکی شدت سے یاد آ رہی تھی جسے میں نے بد کردار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ وہ شادی کے فقط چند گھنٹوں کے بعد ہی اسے طلاق دے دی تھی۔ میں نے ایک بار بھی اس کی مجبوری کو نہیں سمجھا تھا، اس کی بات نہیں سنی تھی، بلکہ اپنے طور پر ہی فیصلہ کر کے اسے اس گھر سے چلتا کر دیا تھا۔ اور اب آج صوبیہ کی حقیقت جب میرے سامنے آئی تھی تو میں خود سے نظر چرا رہا تھا۔ میرا اپنا گھناؤنا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری صوبیہ اتنے برسوں تک مجھے دھوکے میں رکھے گی اور میرے ساتھ ایسا دھوکہ کرے گی کہ میں کبھی جان ہی نہ پاؤں گا۔ اگر آپ بھی عبداللہ بیمار نہ ہوتا تو مجھے کبھی یہ معلوم نہ ہوتا کہ صوبیہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی اور عبداللہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ کچھ دیر کے پاس صوبیہ بھی گھر آ گئی اور میں ایک دم سے اسے سامنے دیکھ کر چیخ اٹھا، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری زندگی سے دور ہو جاؤ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی بد کردار نکلو گی کہ کسی اور کا بیٹا پیدا کر کے اسے میرے نام سے منسوب کر دو گی۔ میں اتنے برس تم سے دھوکہ کھاتا رہا اور تمہیں ایک اچھی اور نیک عورت سمجھتا رہا، مجھے کیا معلوم تھا تم میرے پیٹھ پیچھے وار کرو گی۔ میں نے صوبیہ کو دیکھ کر چلاتے ہوئے اس کا بازو تھاما اور اسے گھر سے نکالنے لگا، جبکہ وہ رونے لگی، کہنے لگی، حارث، صرف ایک بار، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں، ایک بار میری بات سن لیں تو میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں گی۔ میں رک گیا اور بولا، کیا کہو گی؟ یہی نہ کہ تم بے قصور ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں؟ میں نے ایک دم رک کر غصے میں صوبیہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، نہیں حارث، ایسا نہیں ہے، میرا قصور بھی ہے، میں بھی برابر کی قصوروار ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، اور اس دن سے ایک ایک لمحہ مجھے میری غلطی اور گناہ کا احساس دلاتا رہا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کو اس حقیقت بتا دوں گی، لیکن ڈرتی تھی کہ آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی اپنی شادی اسی وجہ سے خراب کی تھی۔ اس عورت کے بارے میں آپ کو معلوم تھا اور آپ نے اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا، اسی لیے میں بھی آپ کو سچ بتانے سے ڈرتی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب آپ کو حقیقت معلوم ہوگی تو آپ مجھے بھی اپنی زندگی سے اسی طرح نکال باہر کریں گے، اسی لیے میں نے آج تک آپ کو کبھی حقیقت نہیں بتائی۔ صوبیہ نے روتے ہوئے جب مجھے کہا تو میں بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا اور بولا، کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ آخری موقع ہے، اگر مجھے تمہاری سچائی پہ یقین آ گیا تو میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل رکھوں گا، ورنہ اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ تبھی صوبیہ کہنے لگی، حارث، میں جب بھی آ کر اس گھر میں آئی تو بہت خوش تھی، میں آپ کے سامنے اپنی زندگی گزار رہی تھی، میں صبح شام خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہی تھی، یہاں پر مجھے ایک سکون کا احساس رہتا اور میں بڑے پرسکون انداز میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہی تھی۔ آپ کی محبت نے مجھے پہلے سے زیادہ نکھار دیا تھا اور میری زندگی کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا تھا، میں نے اتنی خوشیاں کبھی نہیں دیکھی۔ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے صحیح معنوں میں مجھے زندگی کے سکون کا احساس ہوا، لیکن جب آپ شادی کے کچھ عرصے بعد 15 دنوں کے لیے اپنے دفتری کام کے سلسلے میں کراچی چلے گئے تھے تو تب میں بہت تنہا پڑ گئی تھی۔ اماں بھی اکثر اپنے کمرے میں رہتی اور میں یوں ہی سارے گھر میں بوکھلائی ہوئی پھرتی رہتی۔ آپ کی یاد مجھ پر حملہ آور ہو رہی تھی تو میں بھی اداس ہو کر بے وجہ رونے لگتی۔ ایسے ہی آپ کے جانے کے چوتھے پانچویں دن جب آپ نے اپنے دوست بلال کو ہمارے گھر بھیجا کہ اگر
گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ لا کر دے گا۔ بلال جب گھر آیا اور میں اسے ہی کسی کمزور لمحے میں رو رہی تھی تو وہ بے اختیار مجھے کہنے لگا، آپ اس طرح پریشان مت ہو، حارث جلدی آ جائے گا۔ بلال کا لہجہ نرم تھا اور اس کی آنکھیں میرے وجود پر پھسل رہی تھیں۔ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، بلال بھائی، وہ تو کبھی اتنے دنوں کے لیے کہیں نہیں گئے، پہلی بار ہی ایسا ہوا ہے اور کہ ہم ایک دوسرے سے اتنی دیر تک الگ ہوئے ہیں، مجھے ان کی کمی بہت فیل ہو رہی ہے۔ میرے یہ کہنے کے دوران ہی بلال اٹھ کر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے دلاسا دینے کے انداز میں کہا، تم یوں پریشان مت ہو، وہ جلد آ جائے گا، تم حوصلہ رکھو۔ بلال کا انداز کچھ الگ سا تھا، میں ٹھٹک سی گئی، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت نے مجھے کچھ غلط اندازہ نہیں لگانے دیا۔ تاہم میں اس کے لیے چائے بنانے کے بہانے اٹھ گئی۔ اس کا مجھے اس طرح چھونا مجھے پسند تو نہیں آیا تھا، لیکن میں اس سے ناگواری کا اظہار نہیں کر پائی کیونکہ وہ آپ کا دوست تھا اور آپ اسے اچھی طرح جانتے تھے، آپ کو اس پر بھروسہ تھا، اسی لیے تو آپ نے اسے یہاں گھر بھیجا دیا۔ بلال کے لیے چائے بنا کر لے کر آئی تو وہ بڑے ریلیکس انداز میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے دوران ہم دونوں کو بیٹھے ہوئے کافی دیر گزر گئی۔ اماں چونکہ کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں بلال کے ساتھ کافی دیر اکیلے بیٹھی رہی اور پھر اچانک بجلی چلی گئی۔ میں بے اختیار چلائی اٹھی اور بولی، بلال کیا تم یہیں پر ہو؟ میرے پوچھنے کے جواب میں اس کی آواز میرے بہت قریب سے سنائی دی۔ ہاں میں یہیں پر ہوں۔ جذبات سے بوجھل اس کی آواز میرے دل کو عجیب انداز میں تڑپا گئی تھی۔ اس نے ایک دم مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میں نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی۔ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ بالکل غیر ارادی طور پر تھا، لیکن اس میں میری رضامندی مکمل طور پر شامل تھی۔ کچھ دیر کے بعد لائٹ تو آ گئی، لیکن اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بلال بھی جیسے شرمندہ سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا، تم حارث سے اس بات کا ذکر مت کرنا، میں بھی اسے نہیں کہوں گا، اگر اسے یہ سب معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں بھی جیتے جی مار دے گا اور مجھ سے بھی اپنا تعلق ختم کر لے گا۔ میں یہ بات جانتی تھی، اسی لیے میں نے بھی آپ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا اور یہی سوچا کہ بہتر یہی ہے اسی بات کو یہیں پر دبا دیا جائے، اسی لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں تو ایک لمحے کے لیے میں ڈر گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں آپ کو حقیقت نہ پتہ چل جائے، لیکن آپ تو بے تحاشا خوش تھے اور آپ نے ایک بار بھی اس بات پر شک کا اظہار نہیں کیا تھا، تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ میری زندگی دوبارہ اپنی ڈگر پر آنے لگی تھی اور آہستہ آہستہ کر کے میں اس بات کو فراموش کرتی چلی گئی۔ میں نے اس بات کو بالکل بھلا دیا کیونکہ میں آپ کے ساتھ خوش تھی اور آپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ایک وقتی لغزش اور گناہ کی وجہ سے میں آپ سے دور نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا اور چشم پوشی اختیار کی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اللہ میرا یہ گناہ ایک دن آپ کے سامنے لے آئے گا اور مجھے اس انداز میں شرمندہ کرے گا۔ مجھے معاف کر دیں حارث، میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے معاف کر دیں۔ صوبیہ یہ کہتے ہوئے رو کر میرے پیروں میں گر پڑی اور میں بھی ایک ہارے ہوئے انداز میں زمین پر گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے آئینہ میرے سامنے لا کر رکھ دیا ہو۔ مجھے بے اختیار وہ لڑکی یاد آ رہی تھی جس نے کہا تھا کہ مجھے تمہارے علاوہ کسی نے نہیں چھوا۔ میری ایک بار بات سن لو، اور میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور آج اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے کہ میری اپنی بیوی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میرے گھر میں موجود میرے ہی دوست کے ساتھ اس نے وہ گناہ کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اس دن کے بعد سے میرا اور صوبیہ کا تعلق بالکل واجبی سا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے اسے طلاق تو نہیں دی کیونکہ میں اپنی جگہ حسانی نہیں کرانا چاہتا تھا، لیکن دوبارہ وہ میرے دل میں وہ جگہ نہیں بنا پائی۔ عبداللہ کا علاج اس کے باپ بلال نے ہی نہیں کروایا تھا۔ بلال خود بھی مجھ سے بہت شرمندہ تھا اور مجھ سے کئی بار معافی مانگ چکا تھا، لیکن میں اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لیتا اور صد مہری کے ساتھ بس اپنا وقت گزار رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، شاید زندگی میں کبھی میں صوبیہ کو معاف کر دوں اور اسے دوبارہ اپنے دل میں جگہ دے دوں، لیکن ابھی میں خود بھی نہ تو اتنی ہمت پاتا ہوں اور نہ ہی اتنا زر۔